اللہ اللہ اللہ۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 34۔ سورۃ الشعراء کا تیسرا رکوع 19ویں پارے کا 7واں رکوع۔ قال للملأ حولہ، فرعون بولا اپنے گرد کے سرداروں سے، جو فرعون کے ارد گرد سردار بیٹھے تھے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ 500 سردار زیوروں سے آراستہ سونے کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرعون اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہنے لگا، ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہے، علم والا جادوگر ہے۔ یرید، چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے۔ فماذا تأمرون، تب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں جادو کا بہت رواج تھا، زور تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس دھوکے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات قبول نہ کریں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ ایک جادوگر ہیں۔ قالو، وہ بولے، ارجہ واخاہ، انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو، وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، یأتوک بکل سحار علیم، کہ وہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو، جو جادو کے علم میں بقول ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہوں۔ یعنی سردار کہنے لگے کہ موسیٰ اور ہارون کو بٹھا کے رکھو، اپنے پاس قید رکھو، اور سارے مصر سے بڑے بڑے جادوگر جمع کرو جو جادو میں ان دونوں سے بڑے ہوں، اور وہ لوگ اپنے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حجت باقی نہ رہے اور فرعونیوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں، لہذا نبوت کی دلیل نہیں۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر۔ وہ دن فرعونیوں کی عید کا دن تھا، میلے کا دن تھا، اور اس مقابلے کے لیے وقت چاشت مقرر کیا گیا تھا۔ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر زوال کا جو وقت ہے، اس کا جو پیریڈ ہے اس کا درمیانی وقت ہے۔ مثلا فی زمانہ پاکستان میں جیسے صبح 9 ساڑھے 9 بجے جو ہوتا ٹائم ہے، وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں گرمی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن روشنی اچھی طرح پھیل چکی ہوتی ہے۔ یہ وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود تعین کیا تاکہ سارے لوگ جمع ہوں اور وہ معجزے اور جادو کا فرق سمجھ لیں۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہوگے، تاکہ دیکھو کہ دونوں فریق کیا کرتے ہیں اور ان میں کون غالب آتا ہے۔ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آئیں۔ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں تو ہم پھر جادوگر کے پیروکار بن جائیں۔ اس سے مقصود ان کا جادوگروں کا اتباع کرنا نہ تھا، یہ جادوگر کی پیروی کرنے والے نہ تھے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ غرض یہ تھی کہ اس ہیلے سے، اس مکر سے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع سے روکیں، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے روکیں۔ فلما جاء السحرة، پھر جب جادوگر آئے، قالوا لفرعون، وہ جادوگر فرعون سے بولے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آئے۔
قال نعم، فرعون بولا ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، تمہیں درباری بنایا جائے گا، تمہیں خاص اعزاز دیے جائیں گے، سب سے پہلے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، سب سے بعد تک دربار میں رہو گے۔ اس کے بعد جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا حضرت پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنا سامان سحر ڈالیں؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے ادب کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اجازت دیں تو ہم اپنا سامان ڈالیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت انہیں عطا فرمائی اور اسی ادب کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے ان سے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے تاکہ تم اس کا انجام دیکھ لو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں، وَقَالُوا، اور بولے، بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی عزت کی قسم، إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہماری ہی جیت ہے۔ انہیں اپنے غلبے کا اطمینان تھا، کیونکہ جادو کے اعمال میں جو انتہا کے عمل تھے یہ ان کو کام میں لائے تھے، یعنی سب سے بڑا جادو لے کر آئے تھے، اور یقین کامل رکھتے تھے کہ اب کوئی جادو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے جادو کے ذریعے سے بنائی تھیں، یعنی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جو جادو سے اژدہے بن کر دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ 300 اونٹوں پر یہ جادوگر رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے تھے اور میدان میں انہوں نے پھیلا دیا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ سانپ ہیں، اژدہے ہیں جو میدان میں دوڑ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر ان سب رسیوں لاٹھیوں کو نگل گیا۔ پھر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں، ہاتھ مبارک میں لیا تو وہ مثل سابق عصا تھا، یعنی لاٹھی دوبارہ بن گیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب سجدے میں گرے جادوگر۔ قالوا، وہ بولے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہاں کا رب ہے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال، فرعون بولا، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ فرعون کہنے لگا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں، اسی لیے وہ تم سے بڑھ گئے اور تم سب نے مل کر منصوبہ بنایا۔ تم اس لیے آئے کہ تاکہ تم مقابلہ کرو اور تمہارا استاد جیت جائے اور پھر تم جادو کے ذریعے ہم پر حکومت کرو۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ فلسوف تعلمون، تو ضرور ان قریب تم جان جاؤ گے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ فرعون نے دھمکی دی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی دوں گا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ عام مخلوق ڈر جائے اور جادوگروں کو دیکھ کر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ فرعون کو خوف طاری ہوا کہ جادوگر ایمان لے آئے، اب ان کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، اس لیے میں جادوگروں کو سخت سزا دوں
تاکہ لوگ ڈر جائیں اور کوئی ایمان نہ لائے۔ اس نے دھمکی یہ دی کہ میں ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ کندھے سے کاٹوں گا، اور الٹا پاؤں تمہاری ران سے کاٹوں گا، اور پھر تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، بڑے بڑے کیل تمہارے جسموں میں گاڑ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنے پر لٹکا دوں گا۔ قالوا، وہ بولے، لا ضیرہ، کچھ نقصان نہیں، دنیا میں کچھ بھی پیش آئے اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف ایمان کے ساتھ پلٹنے والے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں امید ہے، انا نطمع، ہمیں طمع ہے، ہمیں امید ہے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، ان کننا اول المؤمنین، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے، فرعون کی قوم میں سے ہم سب سے پہلے ایمان لائے، یا اس وقت مجمع میں جتنے لوگ حاضر ہیں ان میں سب سے پہلے ہم ایمان لائے۔ اس کے بعد فرعون نے ان جادوگروں کو شہید کر دیا، اور وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے شہادت کا رتبہ پا کر تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، عجیب شان ہے رب کی قدرت کی، یہ جادوگر صبح کافر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے، اور شام کو ایمان لا کر شہادت کا اعلیٰ رتبہ پا لیا۔ اللہ تعالی ہر ایک کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ دنیا سے جانا تو ضرور ہے، بڑے بڑے کر و فر والے بادشاہ چلے گئے، آج جو ظالم ظلم کر رہے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اہل حق کو حق پر استقامت عطا فرمائے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال وہاں اقامت فرمائی، اور ان لوگوں کو حق کی دعوت آپ دیتے رہے، لیکن ان کی سرکشی بڑھتی گئی، اور پھر ان کے لیے تباہی آئی، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالی اگلے رکوع میں ہم سماعت کریں گے۔ سورۃ الشعراء کا 30واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ